اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ونقول ذوقوا عذاب الحریق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فَإِذَا كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم مالدار ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کی بات سن لی ہے۔ ہم ان کی بات اور پیغمبروں کے ناحق قتل کرنے کو لکھ رکھیں گے اور کہیں گے کہ جلتی ہوئی آگ کا عذاب چکھو۔ یہ اسی عمل کا بدلہ ہے جس کا تمہارے ہاتھ پہلے ارتکاب کر چکے ہیں، اور یقیناً اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہم سے اس بات کا وعدہ لے رکھا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں جب تک وہ ہمیں ایسی نیاز اور قربانی نہ دکھا دے جس کو آگ کھا جائے، آپ ان سے کہہ دیں کہ تمہارے پاس تو مجھ سے پہلے کھلی ہوئی نشانیاں لے کر اور خود تمہارا یہ مطالبہ لے کر بھی بہت سے پیغمبر آئے، تو اگر تم سچے ہو تو پھر تم نے ان کو کیوں مار ڈالا؟ پھر اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا ہے تو اس سے آپ غمگین نہ ہو کہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جو کھلی ہوئی نشانیاں، صحیفے اور روشن کتاب لائے تھے، جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ایمان افروز تعبیر اختیار کی ہے، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا گویا اللہ کو قرض حسنہ دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس قرض کا بہترین بدلہ ہمیں کل قیامت میں لوٹا کر عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے دوسرے پارے میں فرمایا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ یہ ایسی تعبیر ہے کہ ایک سخی تو سخی، ایک بخیل بھی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار ہو جائے، لیکن مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر کے مصداق یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے اس کلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ گویا ہم مالدار ہیں اور اللہ تعالیٰ محتاج اور غریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اس نازیبا اور گستاخانہ حرکت پر نکیر فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ہمارے عذاب کا مزہ چکھنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے ایک مطالبے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہودیوں کا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ ہم کسی کو نبی اس وقت ماریں گے جب نبی اور رسول کی قربانی کو آگ کھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کے اس مطالبے کا دو طرح سے جواب دیا ہے، ایک دفاعی طریقے سے اور ایک الزامی طریقے سے۔ دفاعی جواب اس طور پر دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی پر ایمان لانے کے لیے خود بائبل کے اندر اس طرح کی شرطوں کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، اور الزامی جواب اس طور پر دیا ہے کہ ٹھیک ہے نبی کی قربانی کو آگ کھا جائے تبھی تم ایمان لاؤ گے، تو ایسے نبی جن کی قربانی کو آگ کھا گئی ہے، مثلا حضرت الیاس ہو، حضرت سلیمان ہو، جن کی قربانی کا تذکرہ بائبل کے اندر موجود ہے، تم نے ان نبیوں پر بھی ایمان نہیں لایا ہے، ان کے ساتھ بھی تم نے بدسلوکی کا معاملہ کیا ہے، خود بائبل اس کے اوپر گواہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہاری ضد ہے، ہٹ دھرمی اور سرکشی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں سے اس طرح کا کوئی معاہدہ نہیں لیا ہے
کہ فلاں نبی سے معجزہ صادر ہو تبھی ان پر ایمان لاؤ ورنہ ایمان مت لاؤ، اس طرح کی شرط کا کہیں تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، اگر یہ کفار مکہ آپ کو جھٹلائے تو ان کے جھٹلانے کی وجہ سے آپ غمگین نہ ہوئیے، آپ حزن و ملال نہ کیجئے، اس لیے کہ ان کی شروع سے عادت رہی ہے، ان سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں سارے صحیفے اور ساری کتابیں آسمانی لے کر آئے ہیں، لیکن انہوں نے ان انبیاء اور رسولوں کو بھی جھٹلایا ہے، لہٰذا اگر آپ کو جھٹلا دے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے آپ ہرگز غمگین نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔